اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ دوم منشور ہدایت انسان کتاب الہی و قرآن کریم کا آغاز اس سورہ مبارکہ میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیہ شریفہ میں حمد اللہ کے لیے ذکر ہوئی ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اصل حمد اللہ کے لیے ہے، وہ حمد اللہ کو سزاوار ہے، حمد اللہ ہی کو جچتی ہے، چونکہ حمد اس تحسین، ثناء اور ستائش کو کہتے ہیں جو کسی کمال، فضیلت اور زیبائی و حسن کے مشاہدہ کے بعد انسان کے اندر بے ساختہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ امور بدرجہ اتم و کامل اللہ کی ذات میں ہیں۔ تمام فضائل، تمام کمالات اور تمام زیبائی، جمال و کمال منحصر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ باقی موجودات و مخلوقات جو کسی کمال سے متصف ہیں اور ان میں جمال و زیبائی اگر موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، چونکہ یہ سب اللہ کا فعل ہیں، اللہ کا ایجاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انشاء ہیں۔ اس وجہ سے جمال خدا و حسن الہی ان کے اندر منعکس ہے۔ اگر موجودات دیگر میں انسان کوئی خوبی دیکھتا ہے، حسن و جمال و کمال دیکھتا ہے، تو وہ بھی نہایتاً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، چونکہ اس کمال و جمال و حسن و زیبائی کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حمد فقط لفظی ستائش کا نام نہیں ہے، بلکہ قلبی احساس ہے، اور قلبی احساس انسان میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کمال کو درک کرتا ہے، حسن و زیبائی کو مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس حسن و زیبائی کو اختیار کر لیتا ہے۔ حمد فقط لسانی عکس العمل نہیں ہے، بلکہ اس کمال و جمال کی طرف انسان کی جاذبیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، اس کا خواہاں ہوتا ہے، اس کو اپناتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، یا اسے اپنی دسترس میں قرار دیتا ہے، یا اپنے آپ کو اس تک پہنچاتا ہے۔ مادی، جسمانی و دنیاوی امور جہاں پر انسان کو خوبی، کمال و جمال نظر آتا ہے، تو انہیں انسان اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کمالات تک پہنچنے کے لیے انسان خود اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچاتا ہے جہاں سے یہ کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ جیسے علم ہے کہ علم تک انسان پہنچتا ہے، علم انسان تک نہیں آتا۔
انسان اپنے آپ کو علم تک پہنچاتا ہے، اور ہر کمال ایسے ہے، حقیقی کمال انسان اپنے آپ کو ترقی دے کر، تکامل کر کے اپنے آپ کو بالاتر کمالات تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ سب حمد کی یہ سب حمد کے نتیجے میں ہے، چونکہ انسان مشاہدہ کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس کمال کے لائق اور قابل بناتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جب خود جس کمال کو دیکھ کر حمد اس کی زبان سے نکلی تھی، یا دل میں حمدیہ احساس پیدا ہوا تھا، جب اس کمال تک پہنچ جاتا ہے تو خود کمال سے متصف ہو جاتا ہے اور محمود بن جاتا ہے۔ اب دوسرے اس کے اندر وہی کمال دیکھ کر اس کی ستائش کرتے ہیں، اور یہ مقام حامدیت سے مقام محمودیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک انسان کمالات و زیبائی کو دیکھے، اس کی طرف رجحان پیدا ہو، اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائے اور پھر اس سے متصف ہو جائے، اور وہی کمال اس کے اندر دوسرے موجودات دیکھ کر اس کی حمد کریں۔ یہ سب حمد اللہ کی ہی شمار ہوگی، لیکن حمد کا انسان کی ہدایت میں بہت اہم کردار ہے، بہت اہم حیثیت ہے حمد کی۔ اور اشارہ کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو حمد نہ کرتا ہو، سب انسان حامد ہیں، اور جس چیز کی حمد کرتے ہیں اس سے جڑے ہوئے بھی ہیں، اسے حاصل بھی کرتے ہیں اور خود اس تک پہنچتے بھی ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے ان کی تشخیص میں یہ چیز نہ ہو کہ وہ حقیقی کمال کو تک پہنچتے ہوں، ممکن ہے وہ کاذب اور مصنوعی کمالات کو کمال سمجھ بیٹھے ہوں، لیکن سب جس چیز کی طرف جا رہے ہیں یہ ان کی حمد کا نتیجہ ہے، ستائش کا نتیجہ ہے۔ تحسین انسان کو تحریک کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور منبعث ہوتا ہے انسان، پھر اس مطلوبہ شے کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ ہم صبح و شام ہر ایک کی زبان پر کسی نہ کسی چیز کی تعریف سنتے ہیں، صبح سے شام تک خود بھی تعریفات میں مگن رہتے ہیں۔ حمد کا اردو ترجمہ تعریف ہے، عربی میں تعریف معرفت کے معنی میں ہے، اردو میں تعریف تحسین کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی ستائش کے طور پر کسی کو کچھ کہنا، یہ تعریف کہلاتا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی تعریف میں مصروف ہے، مگن ہے، جس کی تعریف میں مشغول ہے اسی کی طرف اس کا سفر ہے، اسی کی طرف اس کا رخ ہے، اس کے مشاہدات، اس کے ادراکات اس کو یہی کمال بتاتے ہیں، اور انہی کے پیچھے انسان مگن رہتا ہے۔ اور یہ حمد سب مختص ہے، مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ اللہ مالک جہان ہستی ہے، خالق جہان ہستی ہے، اور حاکم ہے اس کائنات کا، انسان کا، اور انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور حاکم ہے اللہ کی ذات۔ الہ حاکم ہے، معبود یعنی جس حاکم کی اطاعت اختیار کر لی جائے، معبود جس کی پوجا کی جائے اس کو نہیں کہتے، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، فرمانبری کو کہتے ہیں، عبد بن جانا، عبدیت اختیار کر لینا، کسی کی فرمان روائی میں آ کر اس کی فرمانبری اختیار کرنا عبدیت ہے۔ عبادت اظہار عبدیت کا نام ہے، اصل مقام انسانی عبدیت ہے، جب اس کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے، دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، نمائش کرتا ہے اس کی کہ میں عبد ہوں، میرا کوئی فرمان روا ہے، میں کسی کی اطاعت میں ہوں۔ وہ اعمال جن کے ذریعے سے
اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہے وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ پوجا اظہار ہے عبدیت کا، جو جس کا عبد ہے اسی کا فرمان بر ہے۔ ہدایت انسان میں پہلی تشخیص یہی ہے، جو مبنی ہے انسان کی ہدایت کا، اعتقادی مبنی اور ایمان جس پر انسان کو لانا ہے۔ ایمان اس تشخیص کا نام ہے جس میں انسان یہ تشخیص دیتا ہے کہ میرا فرمان روا اللہ ہے، الہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، میرا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی فرمان روا، کوئی حاکم، معبود، مطاع نہیں ہے جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے، فقط اللہ کی کرنی ہے۔ یہ الوہیت مرکزی ہدایت کی بنیاد ہے انسان کے لیے، اور انسانی زندگی اگر اس آغاز سے شروع ہو، انسان اللہ کی الوہیت میں آ جائے، اپنے آپ کو لے آئے اور عبدیت اختیار کر لے، ہدایت کے پہلے نقطے پر آغاز میں پہنچ گیا ہے۔ دوسرا اہم موضوع انسان کی ہدایت کے لیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الہ، انسان کا الہ، الہ الناس، الہ السماوات والارض، الہ العالمین، یہ ساتھ رب السماوات والارض بھی ہے، یہ رب الناس بھی ہے۔ الہ الناس، الہ ہونے کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے ناس کا اور انسانوں کا۔ یہ دوسرا اہم موضوع ہے ہدایت انسان میں، اور گمراہی بھی ان دو مقامات پر ہوتی ہے، لغزش ان دو مقامات پر انسان سے سرزد ہوتی ہے۔ الہ کی تشخیص میں، الہ کی تعیین میں، اور الہ ماننے میں، چننے میں، گمراہی بھی یہیں سے شامل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، کہ جب کسی بھی ظاہری منبع کو دیکھتا ہے اور اس کی فرمان بری اختیار کر لیتا ہے، اس کو الہ مان لیتا ہے۔ جس کا فرمان انسان سنتا ہے وہ انسان کا الہ کہلاتا ہے۔ اس میں وہ فرمان روا اور حاکم شامل نہیں ہوتے، یعنی وہ الہ اور آلہہ نہیں گردانے جاتے جو انسان کو اللہ کا فرمان سناتے اور پہنچاتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، یہ بھی حاکم ہیں، فرمان روا ہیں، اور انسان ان کی فرمان روائی کو مانتا ہے، انہیں حاکم قبول کرتا ہے اور کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ انہیں اگر حاکم مان لے اللہ کے بعد یا اللہ کے علاوہ، تو کیا یہاں پر بھی گمراہی ہے، طاغوتیت ہے؟ نہ، اللہ نے اصل حاکمیت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ چند آیات ہیں جنہیں محکم ترین آیات قرآن کی کہا جاتا ہے، جیسے باب توحید میں سب سے محکم آیہ شریفہ لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثل مانند مثل کچھ بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ بنیاد ہے۔ یہی آیت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ جب اس حقیقت کو سمجھ جائے، لیس کمثلہ شیء۔ ہدایت کے مقام پر دوسری آیہ شریفہ جو محکم ترین آیہ شریفہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم، حکومت، حاکمیت سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حکم، حکومت، حاکمیت مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، مختص ہے اللہ کے ساتھ۔ جس طرح الحمد للہ میں
لام اللہ کے اوپر جو لفظی طور پر موجود ہے، جسے ہم تلفظ بھی کرتے ہیں الحمد للہ، یہ لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی حمد مخصوص ہے، مختص ہے، معین ہے فقط اللہ کے لیے۔ تو جب ایک چیز ایک جگہ مختص ہو جاتی ہے تو دوسری جگہوں سے اس کا تعلق خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اختصاص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس مورد اور اس مدخول کے علاوہ باقی کسی جگہ یہ خصوصیت شامل نہیں ہے۔ حکومت بھی مختص ہے اللہ کے ساتھ، حاکمیت فقط اللہ کی ہے۔ اس کو لا الہ کہہ کر بھی بیان کیا گیا ہے، انحصار اس کا کہ الہیت، الوہیت، حاکمیت، فرمان روائی مختص ہے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ اور ان الحکم الا للہ، یہاں پر خود لفظ حکم و حکومت کو مختص قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ یہیں پر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے جب اللہ کے علاوہ حاکم مان لیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ حاکم شمار ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے۔ اللہ کی حکومت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان کا حاکم انسانوں کا حاکم نہیں ہوگا۔ اللہ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ انسانوں پر انسانوں کے ذریعے اللہ کی حکومت ہوگی، لیکن وہ انسان جنہیں اللہ حق حاکمیت سونپے گا، عطا کرے گا، تفویض کرے گا، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم بیان کریں، اللہ کا حکم نافذ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو پابند کریں۔ یہ اگر اللہ کا حکم کوئی پیش کر رہا ہے اور انسان اس حکم کو مانتا ہے تو یہاں پر اصل میں فرمان روائی اللہ کی ہے۔ یہ حاکم انسانی ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کی حکومت کے نفاذ کا، اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کا ذریعہ ہے۔ غیر اللہ حاکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے حاکم مان لیا جائے، تحاکم کر لیا جائے اس کا، یعنی اسے حاکم چن لیا جائے اور وہ اللہ کا حکم نہ پہنچا رہا ہو، اللہ کا حکم نافذ نہ کر رہا ہو، بلکہ اپنا حکم نافذ کرتا ہو، اپنے جیسے لوگوں کا، انسانوں کا حکم نافذ کرتا ہو، خود بیٹھ کے اسمبلی بنا کر، پارلیمان بنا کر اس میں حکم وضع کریں اور پھر وہ حکم نافذ کریں۔ یہ اللہ کا حکم اگر نہ ہو، یہ حاکم الہی حاکم نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی حاکمیت اور الوہیت ہے۔ لیکن اگر یہی گروہ، یہ شخص، یہ امام، یہ نبی، یہ حاکم، یہ نائب اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے نہ انسانوں کا، تو یہ حاکمیت الہی ہی تصور ہوگی۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے اور یہ حکم جو بھی کسی دوسرے انسان تک پہنچائے، ابلاغ کرے، وہ شخص جس تک یہ حکم پہنچ رہا ہے وہ اس حکم کو مان کے اطاعت کرے، تو اس نے مبلغ حکم کی اطاعت نہیں کی، چونکہ حکم اس کا نہیں تھا، وہ فقط مبلغ ہے۔ حکم اللہ کا ہے، یہ مطیع اللہ کا ہے، یہ عبد اللہ کا شمار ہوگا، مبلغ کا فرمانبر شمار نہیں ہوگا، اللہ کا فرمان بردار شمار ہوگا۔ اس مرحلے میں زیادہ اہمیت ہے کہ حاکمیت و الوہیت اللہ کی ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اسی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عالمین کا رب ہے،
البتہ قرآن کریم میں رب کو ہر چیز کے لیے ذکر کیا گیا ہے، انسانوں کی مختلف شکلوں کے لیے، ربی میرا رب، ربوں کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربکما آپ دو کا رب۔ اسی طرح رب السماوات والارض، رب کائنات، سماوات و ارض جب دونوں باہم استعمال ہوں لفظ تو اس سے مراد دو موجودات نہیں ہیں بلکہ کل کائنات مراد ہے۔ رب السماوات والارض یعنی تمام کائنات، خواہ وہ زیرین ہو یا زبرین ہو، یعنی وہ کائنات جو آپ کو بلند نظر آتی ہے یا وہ کائنات جو آپ کو تحت نظر آتی ہے۔ ارض و سماوات دونوں بلندیاں اور پستیاں، یہ سب کا رب اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر رب الناس، جس طرح الہ الناس ہے، رب الناس بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور تمام شکلیں انسانی، ان سب کے لیے ربوبیت اللہ کا ذکر ہے، انسان کی انفرادی زندگی کے لیے، انسان کی اجتماعی اور سماجی زندگی کے لیے، انسان کے نظام زندگی کے لیے ربوبیت اللہ کی ہے۔ جس طرح الوہیت مختص ہے اللہ کے ساتھ، ربوبیت بھی مختص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی یوں نہیں کہ اللہ کی الوہیت میں کوئی گنجائش ہے اللہ کے علاوہ بھی کسی کی حاکمیت کی، اللہ کے علاوہ بھی کسی کی الوہیت کی، معبودیت کی۔ معبود کا اب جب بھی معنی ہم سنیں، معبود کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہمیشہ حاکم مطاع، جس کی اطاعت لازم ہے ہم پر، وہ حاکم معبود کا یہ معنی ہے، نہ جس کی پوجا کی جا رہی ہو، جس کی اطاعت ہم پر لازم ہو گئی ہے اور ہم نے اسے اطاعت کے لیے چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ لازم الاطاعت حاکم کو معبود کہتے ہیں، اور اس کی اطاعت کا اظہار انسان عبادت کے ساتھ کرتا ہے۔ عبادت ذریعہ اظہار اطاعت ہے۔ اسی طرح ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ربوبیت اللہ میں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ربوبیت کو انسان قبول کر لے، مان لے اور اس کی ربوبیت کو اختیار کر لے، اس کا مربوب انسان بن جائے یا انسان کہلائے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا مربوب ہوں۔ رب عربی لغت کا لفظ ہے اور عام رائج عربی لغت کا لفظ ہے، یوں نہیں کہ قرآن نے یہ لفظ عربی میں متعارف کروایا ہے، اور قرآن سے پہلے عرب اس لفظ سے اور کلمے سے آشنا نہیں تھے۔ قرآن کے نزول سے پہلے بھی عربی لغت میں رب رائج تھا لفظ و استعمال اس کا، اور اسی طرح قرآن کے نزول کے اندر بھی اور قرآن کے بعد بھی عربی زبان میں اس کا استعمال رائج ہے۔ رب جیسا کہ اس کے ظاہری لفظ سے ہی واضح ہے، اس کا اصل مادہ یہی رب ہی ہے، بے چونکہ مشدد ہے، مدغم ہے، آپس میں دو بے ہیں، رابا با، دو بے، اصل لفظ دو، ایک رے اور دو بے سے، یا عربی نام کے مطابق ایک را اور دو با ہیں، رابا با سے مرکب ہے یہ لفظ ربا۔ اس کا لغوی معنی چونکہ ایک ہمارے مفسرین کی عادت ہے کتب لغت کی طرف، ڈکشنریوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تفسیر کے مقام پر، اور پھر متعدد لغات میں ہر لفظ کے متعدد معانی مشاہدہ کرتے ہیں لکھے ہوئے، اور وہ معانی سارے اٹھا کر تفسیروں میں رکھ دیتے ہیں مزید تفسیر میں الجھن پیدا کرنے کے لیے۔
اور تفسیر کو مبہم بنانے کے لیے. جیسے کوئی بھی قرآن کا لفظ آتا ہے تو رب آتا ہے تو رب کے 14 معنی، 24 معنی، 40 معنی ذکر کر دیں گے کہ عرب اتنے معانی میں لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی لغت ایسا نہیں کرتی کہ اتنے ایک لفظ کو کئی معانی میں استعمال کیا جائے. ایک بات ہے ادبیات کے اندر اشتراک اور ترادف. اشتراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کئی معانی رکھتا ہو، اس کو مشترک لفظ کہتے ہیں. معانی متعدد ہوں، لفظ ایک ہی ہو. اور ایک ہے ترادف. ترادف کا مطلب یہ ہے کہ معنی ایک ہو، الفاظ متعدد ہوں. اشتراک کے الٹ حالت کا نام ترادف ہے. مختلف الفاظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوں، جیسے انسان اور بشر دونوں کا معنی ایک ہے. یہ ادبیات کے اندر بات ہے. لیکن جو محققین لغت ہیں، نہ فقط مطالعہ کرنے والے لغت کے، ان کے نزدیک نہیں ہے کسی بھی زبان میں نہ اشتراک ہے خالص اور نہ ترادف ہے. اگر ایک معنی کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ معنی کی 2 خصوصیات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ لغو ہے ایک ہی لغت میں ایک ہی لفظ کے لیے ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ مقرر کر دینا، یہ ایک عبث کام ہے، لغو کام ہے، بیہودہ کام ہے. جب ایک لفظ مخصوص ہو چکا ہے، جیسے ہم نام رکھتے ہیں اپنا، کوئی آدمی اپنے 2 نام رکھ لے، 3 نام رکھ لے، کہ کوئی کہے میرا نام زید بھی ہے، میرا نام ناصر بھی ہے، میرا نام حسن بھی ہے، میرا نام حسین بھی ہے. وہ ایک نام ہونا چاہیے. ایک نام تعارف کے لیے کافی ہے. مرکب ہو تو بھی ایک نام ہو، مفرد ہو تو بھی ایک نام ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کئی نام رکھ لیتا ہے تو یہ ایک لغو کام ہے اور اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک لفظ کو کئی معانی کے لیے مقرر کرنا بھی ان محققین کے نزدیک ایک لغو کام ہے، اشتراک لغت میں نہیں ہے. بلکہ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معانی ہیں، اصل میں وہ کئی معانی نہیں ہیں، وہ ایک ہی معنی کے لوازمات ہیں، ایک ہی معنی کے متعلقات ہیں. ان کا لفظ سے بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معنی کے رشتہ دار ہیں. لفظ معنی کے لیے مقرر ہوا ہے اور وہ معنی اپنی آگے تفصیلات رکھتا ہے، خصوصیات رکھتا ہے، اور ان خصوصیات نے ایک ہی معنی کو کئی معانی کا رنگ دے دیا ہے. یا دوسرے الفاظ میں، الفاظ ایک معنی کے لیے مقرر ہوتا ہے اور معنی کے متعدد مصادیق ہوتے ہیں. ان مصادیق کے لیے لفظ وضع نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا، لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوتا ہے اور وہ باقی تمام تفصیلات ایک معنی کے مصادیق شمار ہوتے ہیں. خوب، اس وضاحت کے بعد یہ بات عموماً تفسیروں میں جو الجھن کا باعث بنتی ہے، شروع کرتے ہیں علماء کرام اپنی علمی تبحر اور علمی مہارت کے نتیجے میں، چونکہ بعض مفسرین واقعاً غیر معمولی عبور رکھتے ہیں مختلف علوم پر، اور وہ جتنا ان کا عبور ہوتا ہے وہ سارا تفسیر کے مقام پہ آ کے بیان کر دیتے ہیں. تو ان کی تفسیریں ان کی وہ بجائے خود الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، چونکہ اپنا سارا علم قرآن کے کھاتے میں درج کر دیتے ہیں. ربابا ایک ہی معنی ہے اس کا، باقی جتنے معانی اختیار کیے گئے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں وہ اس ایک معنی کی خصوصیات ہیں، مستقل معانی نہیں ہے. رب کے لیے رب کا ایک معنی ہے اور وہ ہے پرورش. اردو میں اگر اس کو تبدیل کریں لفظ کو لفظ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش.
لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ خود پرورش ہمارے لیے واضح ہو. پرورش کس کو کہتے ہیں؟ شاید ہی کوئی اردو دان لفظ پرورش کی وضاحت کر سکے. پرورش کس کو کہتے ہیں؟ استعمال تو کرتے ہیں ہم سب، پروردہ، پروردگار، پرورش، پروردگار پرورش کرنے والا، پروردہ یا پروردہ جس کی پرورش کی گئی ہو. خود پرورش کیا چیز ہے؟ عموماً اس کے متبادل بھی ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں، پالنا پوسنا. پالنا پرورش ہے. جیسے عموماً کہتے ہیں ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں. پرورش جس لفظ کا ترجمہ ہے ربابا یا ربا کا، پرورش سے مراد محققین لغت کے بقول کسی چیز کی رشد و ارتقاء دینا ہے، اس کو کمال تک پہنچانا ہے. جو صلاحیت شے کے اندر موجود ہے اس صلاحیت کو ابھارنا، اس صلاحیت کو نکھارنا، اس صلاحیت کو پروان چڑھانا، اس صلاحیت کو کمال تک پہنچانا، مرحلہ بے مرحلہ، قدم بے قدم، تدریجاً، درجہ بے درجہ صلاحیت کو ایک ایک درجہ کر کے اس کمال تک پہنچانا. یہ ربوبیت ہے، یہ تربیب ہے اور یہ پرورش ہے. تربیت بھی اسی کو کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم مثال، محسوس مثال، مادی مثال نظر میں رکھیں جو ہم خود اس کے سب سے بڑی مثال ہیں، لیکن ہم زیادہ خود بین، خود غرض، خود خواہ، خود پسند تو ہوتے ہیں، خود شناس نہیں ہوتے. جو ہمیں خود کی نسبت جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے خود شناس، لیکن خود خواہ ہیں، خود بین ہیں، خود غرض ہیں، خود پرست ہیں. یہ معیوب حالتیں ہیں، یہ سب نقائص ہیں، فساد ہے. اصل چیز جو ہمیں اپنی نسبت، ایک ہی حالت، ایک ہی نگاہ اپنے اوپر رہنی چاہیے، اور وہ خود شناسی و خود سازی، خود کو خودی کو بنانا اور خود کو پہچاننا. اگر یہ ہو جاتا، یہ کام، خود کی شناخت ہو جاتی، ہم خود شناس ہوتے اور خود ساز، پھر ہمیں مثالیں کھیتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں، آسمانوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر چیز کی مثال ہم خود ہوتے. یہی جو معنی ربوبیت کا ہے، تربیب کا، پرورش کا، اس کی سب سے بڑی مثال ہم خود ہیں کہ ہم نے اسی قانون، نظام اور مطلب کے تحت پرورش پائی ہے. ہم پرورش یافتہ ہیں یا حالت پرورش میں ہیں، زیر تربیت ہیں، زیر ربوبیت ہیں. ہم مربوبیت کے مرحلے میں موجود ہیں اس وقت. اور جو چیز خود کو پیش آ رہی ہو اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، چونکہ اندر باطن میں یہ کیفیت موجود ہے. اس کو انسان علم شہودی رکھتا ہے، علم حضوری اپنے متعلق رکھتا ہے. لیکن ہماری بڑی مشکل یہ کہ ہم خود سے غافل ہیں، ہم نسیان کا شکار ہیں، نسیان انفس کا. اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اس فراموشی کے کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم خود سے غفلت کا شکار ہیں. اس لیے ہر چیز ہمارے لیے مشکل ہے سمجھنا، ابہام کا شکار ہے، اس بنیادی جہالت کی وجہ سے جو اپنی نسبت ہے. ہم باہر سے اس کی مثال آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پرورش کیا چیز ہے؟ ہم آشنا ہیں سب، عام آدمی، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، مشاہدے کی چیز ہے سب کی. پودے اگتا ہوا دیکھتے ہیں ہم، ہر چیز، ہر قسم کا پودا، خواہ وہ خوراکی پودا ہو، غذائی پودا ہو،
یا وہ پھولدار پودا ہو یا وہ پھلدار پودا ہو یا وہ ویسے سبزہ ہو، نہ خوراکی ہو نہ پھلدار ہو نہ پھولدار ہو، جیسے گھاس ہے، بوٹیاں ہیں، ان سب کو اگتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کیسے اگتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی پودا اگر اگ رہا ہے تو فوراً آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بیج سے اگا ہے، اس کا بیج تھا یہاں پر، وہ بیج کسی انسان نے یہاں ڈالا تھا، پرندے نے ڈالا تھا، ہواؤں نے اڑا کے یہ بیج یہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی چھتوں پر، گھروں کی چھتوں پر، اپنے ہاسٹل کی چھتوں پر کبھی کبھار پودے دیواروں میں اور چھتوں پہ اگ رہے ہوتے ہیں، پرندوں کے ذریعے یا ہواؤں کے ذریعے یہ بیج اڑ کر چھت پہ دیواروں پہ آ لگتے ہیں، وہاں ان کو رطوبت پہنچتی ہے اور روشنی پہنچتی ہے، وہیں پر وہ بیج اگ جاتا ہے اور پودا نکل آتا ہے۔ یہ عمل زمین میں کثرت سے ہوتا ہے اور عمارتوں میں اور جگہ جگہ ہم اسے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیج سے پودا اگنے کا عمل یہ ربوبیت ہے، یہ تربیت ہے، یہ تربیب ہے۔ بیج سے پودا نکل کے بڑا ہونا کس طرح ہوتا ہے؟ قانون کیا ہے اس کا؟ بیج کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے۔ بیج کے اندر ایک پودا موجود ہے لیکن وہ پتوں اور تنے کے ساتھ نہیں ہے، پھل پھول اس میں نہیں ہے۔ وہ پودا استعداد ہے، پودے کی صلاحیت ہے، پودے کی قابلیت ہے، پودے کی۔ ایک اصطلاح اس مطلب کو سمجھنے کے لیے علمی اصطلاح ہے، قرآنی نہیں ہے، قرآن میں یہ اصطلاح کہیں استعمال نہیں ہوئی، علوم نے استفادہ کی اور خصوصاً فلسفہ نے، چونکہ اس قسم کی جو آیات ہیں، جس طرح فقہی آیات کی تشریح علم فقہ پڑھنے سے آسان ہو جاتی ہے اور اعتقادی آیات کی تشریح علم کلام سہولت فراہم کرتا ہے، ہستی شناسی، انسان شناسی سے مربوط آیات، خدا شناسی سے مربوط آیات، فلسفہ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآنی اصطلاحات آسان ہیں، فلسفی اصطلاحات زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہیں، ان کو سمجھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح جو پہلے بھی جب توفیق تھی طلاب کی خدمت میں اور طلاب بھی کسی حد تک آمادہ ہوتے تھے پڑھنے کے لیے، طلاب کے لیے جب دروس پڑھاتے تھے تو وہاں یہ اصطلاح چند دفعہ کئی موضوعات کی مناسبت سے بیان کی تھی۔ ابھی جو طلاب ہیں یہ سنتے ہوں گے وہ دروس، اگر سنتے ہیں تو وہ اصطلاح عام آدمیوں کے لیے بھی آسان کر کے بیان کی تھی، خصوصاً مباحث انسان شناسی میں اسے وضاحت سے عام فہم زبان میں بیان کیا تھا۔ وہ اصطلاح ہے بالقوہ اور بالفعل کی۔ یہ فلسفہ یہ اصطلاحات استعمال کرتا ہے، بالقوہ اور بالفعل۔ مطلب اصل مطلب بہت آسان ہے، لیکن الفاظ جب اس مطلب کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تو الفاظ کے ذریعے مطلب کی تفہیم پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اس اصطلاح میں محققین، علماء، فلاسفہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو طرح کے وجود ہیں، ایک کمال تک پہنچنے سے پہلے اور ایک کمال تک پہنچنے کے بعد۔ دو طرح کا لباس ہے ہر موجود کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی موجودات کو دو لباس عطا کیے ہیں، ایک لباس کمال تک پہنچنے کے بعد، یہ لباس تم نے پہننا ہے، اور ایک لباس کمال تک پہنچنے سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ابھی یہ لباس پہننا ہے، بعد میں یہ لباس پہننا ہوگا۔ جیسے ابھی انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے شیرخوار، تو اس کو فوراً شلوار قمیض نہیں پہنا دیتے، فوراً ہی اس کو پینٹ پتلون جینز وغیرہ نہیں پہنا دیتے، اس کچھ مدت تک وہ پیمپر میں رہتا ہے، یہ ایک لباس ہے اس کا شیرخوارگی میں۔ اب آپ نہیں معلوم باندھا ہے آپ نے یا اس کے بغیر ہی
اپنے جلوے دکھاتے رہیں، لیکن بچپن میں شیرخارگی میں ایک پیدائش کے بعد فوراً یہ لباس ہوتا ہے، جس کو آج کی الزابتھ کی زبان میں پیمپر کہتے ہیں، اور اردو میں اور پنجابی میں اس کو پوتڑے کہتے ہیں۔ پوتڑے، پیمپر کا ترجمہ یہی پوتڑا ہے، چونکہ آج کل آپ بنا ہوا خریدتے ہیں فیکٹری کا، تو اس کو نام بھی پیمپر رکھ دیتے ہیں اس کو۔ پوتڑے یہ لباس ہے، پوتڑے۔ پھر جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو لباس اس کا بدلتا جاتا ہے، پوتڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پوتڑے یعنی وہ کپڑے جس میں بچے کو لپیٹا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بچے سے جو نجاسات نکلتی ہیں ان کو پھیلنے سے بھی روکتا ہے، اسی کے اندر وہ سارا مواد اس کا رک جاتا ہے۔ یہ ابتدائی لباس ہے پیدائش کے بعد فوراً۔ لیکن پھر بعد میں یہ لباس بدلتے بدلتے جب یہ جوان ہو جاتا ہے اور جب کسی پیشے میں چلا جاتا ہے تو اس کا لباس بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے، تکوینی قانون ایسا ہے، موجودات جب اجسام پیدا ہوتے ہیں تو ایک ان کا ابتدائی پہلا لباس ہے، پھر جب یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، کمال تک جا پہنچتے ہیں، پھر ان کا لباس بدل دیا جاتا ہے اور لباس میں آ جاتے ہیں۔ وہ پہلا لباس جو کسی موجود کو، جسمانی مخلوق کو پہنایا جاتا ہے، اس کا نام ہے استعداد، صلاحیت، قابلیت، امکان۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں، یہ اس کے مختلف نام ہیں، ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مثلا گندم کا بیج، یہ گندم کا پودا ہے، گندم کا بیج، گندم کا پودا ہے ابھی اس کے اندر، اس بیج کے اندر، یا یہ بیج خود ایک پودا ہے لیکن اس لباس میں ہے، ابھی ایک دانی کی شکل میں ہے۔ پتے کہاں ہیں اس کے، اور خوشے کہاں ہیں اس کے، تنا کہاں ہے اس کا، جڑیں کہاں ہیں اس کی، اور اس کے اندر دیگر جو مواد ہے وہ کہاں ہے، وہ سارا اس کے اندر ہے، لیکن لباس امکان میں ہے، امکان کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے یہ بن جائے، یہ گندم کا پودا ممکن ہے، یہ گندم کا بیج ممکن ہے گندم کا پودا بن جائے۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان نطفہ، پہلا لباس جو انسان کو پہنایا جاتا ہے، انسانی وجود کو پہلا لباس عطا کیا جاتا ہے، وہ نطفہ ہے۔ البتہ قرآن نے نطفہ سے پہلے بھی لکھا ہے، نطفہ سے پہلے وہ سلالہ ہے، سلالہ سے پہلے وہ تین ہے، تین سے پہلے وہ تراب ہے، مٹی ہے۔ یہ بھی انسان ہی کے وجود ہیں لیکن مخلوط ہے، اس میں انسان دوسری چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، علیحدہ نہیں ہوا۔ علیحدہ ہو کر ایک فرد کا جب وجود بنتا ہے تو نطفہ بنتا ہے۔ سلالہ میں جب ہے تو مخلوط ہے، یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں۔ تین میں یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں۔ لیکن جب یہ بالکل دوسری مخلوقات سے علیحدہ ہو کر اپنا وجود دوسرے موجودات سے جدا کر لیتا ہے، یعنی علوم کے فلاسفہ کے مطابق جب یہ تشخص اپنا حاصل کر لیتا ہے، اپنی شخصیت بنا لیتا ہے، جب یہ موجود، اور پہلا لباس اس کو شخصیت کا، تشخص کا پہنایا جاتا ہے، وہ نطفہ کہلاتا ہے۔ نطفے کے اندر پورا انسان ہے، مکمل انسان، مکمل مرد، مکمل عورت اس نطفے کے اندر موجود ہے، لیکن لباس امکان میں، لباس استعداد میں، لباس صلاحیت میں، لباس قابلیت میں، اسی کا ایک نام اہل فلسفہ نے رکھا ہے لباس قوہ۔ یہ بالقوہ انسان ہے، اور دوسرا نام اس کا مادہ ہے، یہ انسانیت کا مادہ ہے۔ ابھی اس نے پھر اب رشد کرنا شروع کرنی ہے، بڑھنا ہے، درجہ بے درجہ، قدم بے قدم کمالات
کی طرف جانا ہے، اس کے کمال کے 1000 درجے سمجھیں، اور اس نے ایک ایک درجہ طے کرنا ہے۔ سارے درجات یکجا نہیں کر سکتا طے، ایک آن میں نہیں کر سکتا، ایک دفعہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے زمانہ مقرر ہے اور اس کے لیے درجات ہیں، اتنے وقت میں اتنے درجے طے کرے گا۔ جیسے ایک راستہ ہے، گاڑی چل رہی ہے، راستہ کے کئی کلومیٹر ہیں اور اس کلومیٹر کے لیے، اس حرکت کے لیے ایک زمانہ ہے، 1 گھنٹہ ہے اور 100 کلومیٹر ہیں۔ گاڑی نے 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے، تو اس کو ہر منٹ میں کتنے کلومیٹر چلنا چاہیے تاکہ یہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ میں 100 کلومیٹر سفر طے کر لے یہ گاڑی۔ اسی طرح ہر موجود یہی کام کر رہا ہے گاڑی کی طرح۔ مقرر وقت ہے نطفے کے لیے، بیج کے لیے، گندم کے لیے، جو کے لیے، تمام بیج، تمام پھل جتنے اگے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے مقرر وقت ہے کہ یہ بیج زمین میں جائے، اس زمین میں جانے کے بعد اتنا وقت ہے اس کے لیے مثلا 6 ماہ ہے، سال ہے، 2 سال ہیں یا چند ہفتے ہیں۔ اس نے اپنی اس استعدادی حالت سے نکلنا ہے، کمال کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہے۔ پہلا کمال، اس پر پہنچنے کے بعد دوسرا کمال، اس تک پہنچنے کے بعد تیسرا کمال، وہاں فائز ہو جانے کے بعد چوتھا کمال۔ اسی طرح درجہ بے درجہ یہ موجود کمالات حاصل کرتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ آخری جسمانی کمال، آخری شجری کمال یا نباتاتی کمال جہاں تک یہ پہنچ سکتا تھا، آخری کلومیٹر طے کر لیا اس نے، وہاں جا کر اس نے رک جانا ہے، آگے تکامل ختم ہو گیا اس کا جسمانی۔ اس نے اب تولید شروع کرنی ہے، تکامل کر لیا، اب اس سے دوبارہ بیج پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بیج تکامل کر کے جب پودا بن جاتا ہے، پودا بننے کی کیا علامت ہے کہ یہ کمال تک پہنچ گیا ہے؟ کمال تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اب اس نے وہی چیز جس سے خود پیدا ہوا تھا، وہی چیز خود پیدا کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ نطفہ پیدا کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اور بیج پیدا کرنا اس نے شروع کر دیا ہے، جس سے خود بنا تھا اسی کو تولید، اس کے اندر سے وہی چیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب وہی چیز صلاحیتیں ایجاد کرنا شروع کر دے، صلاحیتیں اس پر لگنا شروع ہو جائیں، پھل لگنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کمال تک پہنچ گیا ہے۔ کمال تک پہنچنے کو تکامل بھی کہتے ہیں، رشد بھی کہتے ہیں اور نمو بھی کہتے ہیں، نشو بھی کہتے ہیں۔ نشو انشاء سے ہے، نمو نامی رشد کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم عموماً اردو میں اس کو ملا کر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں ملا کر استعمال نہیں ہوتا، نشو و نما ہم کہتے ہیں، عربی میں الگ الگ استعمال ہوتا ہے، نمو الگ استعمال ہوتا ہے، نشو الگ استعمال ہوتا ہے۔ نشو کون چیز کرتی ہے؟ جس کو انشاء کیا جائے، انشاء جس کو کیا جائے۔ انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت اس کو دی جائے۔ فلسفہ کی تعبیر کے مطابق صورت کے اوپر صورت چڑھائی جائے، یہ مادہ ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس قابلیت کو لباس پہنانا ہے، اس لباس کا نام فلسفہ صورت رکھتا ہے۔ صورت کا ایک لباس اس نے پہنا، یہ ایک انشاء ہے۔ پھر صورت دوم اختیار کی، یہ انشاء ہے، دوم ہے۔ پھر صورت سوم، صورت چہارم، صورت پنجم، انشاء پہ انشاء کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس شے کی نشو ہو رہی ہے، نشو و نما۔ نشو و نما انگلش میڈیم کے لیے اردو ثقیل ہو گئی ہے، اگر ان کو لکھ کے بھی دیں نشو و نما تو نشو نمو پڑھ دیتے ہیں اس کو، نشو نمو نہیں ہوتا، نشو و نمو، نشو اور نمو۔
نشو کرتی ہے یہ شے، یعنی صورت پہ صورت، کمال پہ کمال حاصل کرتی جا رہی ہے، کیونکہ انشاء ہو رہی ہے، اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ ایک وجودی درجہ کے بعد دوسرا وجودی درجہ، دوسرے درجے کے بعد تیسرا وجودی درجہ، تیسرے کے بعد چوتھا وجودی درجہ، اس کو تدریجاً ایجاد کیا جا رہا، بنایا جا رہا ہے، وجود پہ وجود دیا جا رہا ہے۔ جس طرح دیوار بنتی ہے، دیوار نشو و نما نہیں کرتی، دیوار میں جو اینٹ پہلے لگائی ہے وہ اینٹ آگے نہیں بڑھتی۔ جو آپ نے ایرا بنایا ہے، بنیاد ڈالی ہے، اگر 100 سال 1000 سال اینٹ اس ایرے میں کھدائی میں لگی رہے تو وہ وہی ویسی رہے گی، پوسیدہ ہو جائے گی، مٹی بن جائے گی، لیکن رشت نہیں کرے گی۔ دیوار بڑھانے کے لیے دوسری اینٹ چاہیے، پہلی وہی اسی طرح ہے، دوسری اینٹ اس اینٹ کے اوپر رکھیں گے، تیسری اینٹ اس اینٹ کے اوپر رکھیں گے۔ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ نمو کا اضافہ نہیں ہے، یعنی وہی شے نہیں بڑھ رہی، دوسری شے اس کے اوپر چڑھ رہی ہے، تیسری چیز اس کے اوپر جا رہی ہے۔ تو گن سکتے ہیں کہ یہ ایک دیوار در حقیقت یہ 100 اینٹیں ہیں، یہ 1000 اینٹیں ہیں، یہ 10,000 اینٹیں ہیں، 10,000 چیزیں ہیں، 10,000 اکٹھی متراکم ڈھیر ہے در حقیقت ایک۔ نمو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ پہلی چیز، وہی نطفہ، وہی بیج، وہی تکامل کر رہا ہے۔ وہ بیج پہلے دن اس صفر حالت میں تھا، دوسرے دن ایک درجہ اس نے طے کیا، تیسرے دن اس نے پھر ایک درجہ طے کیا، چوتھے دن آپ جب پیدا ہوئے ہیں اور آپ جوانی میں پہنچے ہیں تو آپ وہی ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اور بچے اضافہ کیے گئے، آپریشن کر کے ان کو آپ کے ساتھ جوڑا گیا اور ایک بچے کے اندر 1000 بچے آ گئے، نہ، وہ ایک ہی بچہ ہے۔ کیا فرق پڑا کہ اس کے جسم نے نمو کی ہے اور اس کے وجود نے نشو کی ہے، انشاء ہوا ہے اور نمو کی ہے، اس نے نمو کر کے کمال تک پہنچا ہے۔ جب یہ کمال حاصل کر لیتا ہے، صلاحیت کمال میں بدل جاتی ہے۔ صلاحیت کو فلسفی قوہ کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والا، واو تے، قوہ، اور کمال کو فعلیت کہتے ہیں۔ اپنی زبان ہے ان کی، حق ہے ہر ایک کو اپنی زبان بولے، وہ اپنی زبان میں اس کو قوہ اور فعلیت کہتے ہیں۔ یہ قوہ، یہ صلاحیت، یہ قابلیت کمال تک درجہ بے درجہ پہنچتی ہے، دھیرے دھیرے پہنچتی ہے۔ اس کے لیے زمانہ مقرر ہے، درجات تکامل مقرر ہیں، نشو و نما کا ایک پورا نظام مقرر ہے، اور یہ تدریجاً ان مقامات کو طے کر کے پہنچتا ہے۔ خب جتنے موجودات ہیں جسمانی، وہ سب اسی طرح سے کمال تک پہنچتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ اگر کوئی جسم ایجاد کرنا ہو تو اس کا پہلے بیج ایجاد کرنا ہوگا، پھر اس بیج کو تدریجاً تکامل دینا ہوگا۔ بیج ایجاد کرنا یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے۔ بیج کو پیدا کرنا یہ خلق ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ خلق جب انسان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی نطفہ بنا دیا ہے، بیج بنا دیا ہے، صلاحیت و قابلیت و امکان بنا دیا ہے۔ یہ جو خلق ہو گیا ہے یہ انسان نہیں ہے ابھی، اس کو رشد سے، نمو سے، نشو سے انسان بننا ہے۔ خوب اس کو تدریجاً، اس بیج کو یا اس خلق کو کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے، یہ تربیت ہے، یہ تربیب ہے۔ ربا یعنی تدریجاً درجہ بے درجہ اس صلاحیت کو بڑھا کر، ابھار کر، پروان چڑھا کے اپنے مطلوبہ مقررہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اور یہ جتنی اس میں صلاحیت تھی اس صلاحیت پر بھرپور پہنچ گیا ہے۔ اس کو ربوبیت کہتے ہیں، یہ تربیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب بھی خداوند تعالیٰ نے
کسی بھی موجود کو کائنات میں ایجاد کیا ہے، خالقیت اللہ کے بعد اصل تو وہ فرمان روائی اللہ کی ہے، حاکمیت خدا میں آ گیا ہے۔ جو ہی اللہ نے کسی کو خلق کیا اس نے حکومت خدا میں قدم رکھ دیا، مملکت اللہ میں آ گیا ہے۔ انسان اللہ کی مملکت میں آ گیا ہے۔ خلق ہوتے ہی، نطفہ بنتے ہی اللہ کی مملکت میں پہلا دن ہے اس کا۔ ہم برتھ ڈے اس کا مناتے ہیں جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، ہم اس دن برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اصل میں برتھ ڈے جس دن شکم مادر میں گیا تھا وہ برتھ ڈے ہے، اس دن آغاز ہوئی خلقت انسی اس کی، یعنی علیحدہ ہو کے باقی موجودات سے اس کو الگ کر کے ایک پرورشگاہ میں، رحم میں اس کو ڈال دیا گیا، جہاں پر اس کی تکامل شروع ہوا، ربوبیت شروع ہو گئی۔ پہلی ربوبیت خالقیت کے بعد رحم مادر میں شروع ہوتی ہے۔ پھر وہاں کا مرحلہ طے کرنے کے بعد شکم مادر سے باہر دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا میں اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، اور تدریجاً اس کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے کمال تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر لامحدود صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، باقی موجودات میں محدود صلاحیتیں ہیں، انسان میں لامحدود صلاحیتیں ہیں۔ جتنے بھی باقی جانور ہیں، حیوانات ہیں، اجسام ہیں، ان سب کی خلقت کا ایک ہی قانون ہے کہ پہلے صلاحیت پیدا ہوگی، ان کا نطفہ پیدا ہوگا، ان کا بیج پیدا ہوگا، اور پھر یہ تکامل کر کے اپنے کمال تک پہنچیں گے محدود صلاحیتوں کے ساتھ۔ جانور میں محدود صلاحیتیں ہیں، پودوں میں محدود صلاحیتیں ہیں، اشجار و نباتات میں محدود صلاحیتیں ہیں، پتھروں میں محدود صلاحیتیں ہیں۔ حتیٰ جو مجردات ہیں، یعنی جن کا قانون خلقت یہ نہیں ہے کہ پہلے بیج بنا کے پھر کمال تک پہنچانا ہے، بلکہ انہیں پہلے دن سے ہی کامل ہی پیدا کیا جاتا ہے، جیسے ملائکہ ہیں، وہ اول انشاء میں پہلے دن ہی کامل پیدا ہوتے ہیں، انہیں رشد نہیں کرنا ہوتی، انہیں نشو و نما کے مرحلے سے نہیں گزرنا ہوتا، وہ پہلے دن ہی تکامل یافتہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آگے دوسری خصوصیات ہیں، وہ ان کو تدریجاً عطا ہوتی رہتی ہیں، لیکن وجود ان کا جیسا تھا ویسا ہی مکمل پیدا ہوتا ہے۔ اجسام کی خلقت کا یہ قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق انسان لامحدود صلاحیتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ لامحدود صلاحیتیں اپنے اپنے وقت پر پرورش کا ان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ساری صلاحیتوں کی پرورش نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے صلاحیتیں ویسے ساری موجود ہیں، لیکن ان کی پرورش کا وقت آنا ہے۔ جیسے مثلا تعلیم کب شروع ہونی ہے؟ پیدا ہوتے ہی تعلیم نہیں دینی، صلاحیت ہے اس کے اندر تعلیم لینے کی، لیکن ابھی نہیں، اب وہ صلاحیت اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے آپ پروان چڑھا سکیں۔ اسی طرح ادراک ہے، شعور ہے، احساس ہے، یہ ساری صلاحیتیں انسان میں ہیں، یہ ایک ایک کر کے جاگیں گی، ایک ایک کر کے آمادہ ہوں گی، ان کا وقت آئے گا، اور جب وقت آئے بر وقت وہ عمل تربیت کا اس صلاحیت کو میسر آ جائے، نظام تربیت پہلے سے طے شدہ موجود ہو، اور وہ نظام جو ہی یہ امیدوار، یہ صلاحیت اس مرحلے میں قدم رکھے تو فوراً اس کے لیے وہ نظام عمل میں لایا جائے۔ جیسے جو ہی شادی کی عمر میں پہنچے فوراً شادی کر دیں، نظام ازدواج پہلے سے مقرر ہو، طے شدہ ہو، بنا ہوا ہو، جو ہی وہ صلاحیت جاگے فوراً اس کی تربیت کا عمل انجام دے دیا جائے۔ انسان میں لامحدود صلاحیتیں ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کے لیے تدریجاً درجہ بے درجہ، حالاً بحال، ایک حالت سے دوسری حالت میں، درجے سے دوسرے درجے میں پہنچنے کے لیے مختلف وسائل کی ضرورت ہے۔ ایک ہی صلاحیت کو پروان چڑھنے کے لیے کئی
توانائیوں کی ضرورت ہے، کئی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، متعدد چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ایک صلاحیت پروان چڑھے. جیسے بیج، پودے کا، گندم کا بیج، اس ایک صلاحیت کو نکھرنے کے لیے اور نمو کے لیے کئی وسائل کی ضرورت ہے. اس کو مٹی چاہیے، اس کو نمی چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو زمین کے اندر بہت سارے اور عناصر کی مدد چاہیے، کھاد چاہیے اس کو. یہ غیر علمی عرفی چیزیں چاہیے. اب علوم سے پوچھیں اس کو کیا چاہیے، ہم سادہ 5-6 چیزیں گندم اگانے کے لیے چاہیے: مٹی، پانی، کھاد، روشنی. لیکن سائنس سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ جو کھاد ہے یہ خود 20 عناصر کا نام ہے، یہ پانی کئی عناصر کا نام ہے، یہ مٹی کئی عناصر کا نام ہے. وہ سارا قبیلہ مل کر ایک صلاحیت کو ابھارتا ہے، نکالتا ہے، بڑھاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، وسیلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. انسان کی صلاحیتیں رشد کرنے کے لیے، پرورش کے لیے ایک ایک صلاحیت کو ہزار و ہزارہا وسائل کی ضرورت ہے. وہ ہزارہا وسائل باہم مل کر ایک منظومہ کی صورت میں اس ایک صلاحیت کو ابھرنے کے لیے موقع دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مؤثر ثابت ہوتے ہیں. بقول شیخ سعدی کے کہ یہ سورج، چاند، ستارے سب باہم مل کر، یہ ماہ و خورشید، یہ سب کے سب مل کر باہم گردش میں ہیں. یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ستارے یہ کس لیے گردش میں ہیں؟ یہ ماہ و خورشید، یہ ہمیں در گردش، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ تا تو نانی بکفاریو بغفلت نہ خوری. یہ ایک لقمہ تیرے منہ میں پہنچانے کے لیے اتنی عظیم مشینری کائنات کی، فلکی اور زمینی اللہ نے بنائی ہے. یہ سب مل کر یہ دانے کو رشد دیتے ہیں. سورج اپنے پورے خاندان سمیت آپ کے لیے گندم اگا رہا ہے، آپ کے لیے پھل اگا رہا ہے، آپ کے لیے سبزیاں اگا رہا ہے. خوب یہ وسائل جو صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ سب مل کر نہایتاً، جیسے گندم کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک نظام ہے، اور وہ گندم انسان کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ایک وسیلہ ہے، تو وہ سارا نظام جو گندم کی پرورش و نمو میں مؤثر ہے، وہ سارا انسان کی رشد کے لیے بھی وہی سارا نظام کار فرما ہے اور وہ سارا فعال ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان اس زمین پر رشد کر سکے. لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ زمین میں رکھا گیا ہے تاکہ تیری صلاحیتیں رشد کر سکیں. تیرے اندر جو اللہ نے امکانات رکھے ہیں، استعدادیں رکھی ہیں، وہ اپنے کمال تک پہنچ جائیں. انسانی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو وسائل، مناسب وسائل مہیا کرنا، مناسب شرائط مہیا کرنا، ان وسائل کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، نمو دینا، نشو دینا، انشاء کرنا، اور درجہ بے درجہ، وقتاً فوقتاً وہ کمال، وہ درجات کمالی اس متعلقہ صلاحیت کو عطا کرتے رہنا، یہ ربوبیت کہلاتی ہے. یہ تربیب ہے، یہ تربیت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے موجودات کو خلق کر دیا، خلق کر کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا جیسا مصنوعات میں ہوتا ہے. صنعتیں، فیکٹریاں جو چیز بناتی ہیں، بنانے کے بعد ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتی ہیں. ان کو فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹری کے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہ مصنوعات ہیں، یہ رشد، قابل رشد چیزیں، قابل تربیت امور نہیں ہیں. یہ وہ صلاحیت دار موجودات نہیں ہیں جنہیں تکامل کر کے
کچھ اور بننا ہے، بلکہ صنعتوں نے جو مصنوعات بنائی ہیں انہوں نے استعمال ہو کر ختم ہونا ہے، تحلیل ہونا ہے، اور انہیں دوبارہ خاک بننا ہے۔ جس حالت میں صنعت نے اس کو صاف کر کے بنایا ہے، اس نے دوبارہ بکھر کر وہی مٹی، وہی خاک اور وہی پہلی حالت میں واپس چلے جانا ہے۔ یعنی نمو کے الٹ حرکت ان موجودات نے کرنی ہے جو صنعتیں جو کچھ بناتی ہیں۔ مثلا آپ نے عمارت بنا دی، اینٹوں پہ اینٹیں رکھ کے، عمارت بنانا تربیت نہیں ہے، ربوبیت نہیں ہے، تعمیر ہے۔ یعنی ڈھیر لگا دینا، بہت سارے مصالح کا، تعمیراتی مصالح کا ڈھیر لگا دینا، اوپر نیچے ترتیب کے ساتھ نقشے کے مطابق رچ دینا، یہ تعمیر ہے۔ خب جب بنا دیا آپ نے تو اب یوں نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا کمرہ آپ نے بنایا ہے، اب اس کو دیکھتے رہیں پانی اور دھوپ کے ذریعے سے یہ بڑا کمرہ بنتا جائے گا، بلکہ جس دن سے بنا ہے اسی دن سے یہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ یہی پانی اور یہی دھوپ جو بیج میں پڑے تو اس کو رشد دیتے ہیں، یہی پانی اور یہی دھوپ اگر عمارت پہ پڑے تو یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی عمر گھٹا رہے ہیں، آہستہ آہستہ مثلا یہ جو مسالہ لگا کے بنایا گیا ہے ہوائیں، اس کے اندر جو قوت ہے، پکڑ ہے، وہ ختم کر رہی ہیں، خشک کر رہی ہیں اس کو، اس کی رطوبت اور اس کی جاذبیت کو کمزور کر رہی ہیں۔ یہ پلستر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، یہ اینٹیں آہستہ آہستہ پوسیدہ ہو رہی ہیں، نمی ان کے اندر سرایت کر رہی ہے، اور یہ سریا زنگ لگ رہا ہے، اور یہ اگر اسی طرح اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا، مرمت نہ کی گئی، تو کچھ عرصے بعد یہ عمارت گر جائے گی۔ اس کو زبول کہتے ہیں، زبول، نمو، صلاحیت کا کمال تک جانا، زبول ایک کمال کا دوبارہ خاک میں مل جانا، صلاحیت میں تبدیل ہو جانا، دوبارہ مٹی بن جانا، یہ زبول ہے۔ یہ تربیت، ربوبیت نمو کے لیے چاہیے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات خلق کی ہے۔ خلقت کے بعد یعنی ان کے نطفے پیدا کیے ہیں، صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ان صلاحیتوں نے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمالات تک پہنچنا ہے۔ کس وسیلے سے؟ وہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کرنا ہے۔ کہیں قرآن نے اس کا نام رزق رکھا ہے، کہیں پر اس کا نام خداوند تبارک و تعالیٰ نے غذا رکھا ہے، کہیں اس کا نام دیگر وسائل، آگے آئے گی باس میں ہم ایک ایک کر کے نشاندہی کرتے جائیں گے کہ یہ سارے موجودات در حقیقت کس طرح سے کمال تک پہنچتے ہیں۔ ان کی تربیت کر کے ان کو کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے۔ اور کون ہے ربوبیت کا حاکم؟ رب کون ہے؟ جس کے اختیار میں یہ صلاحیتیں بھی ہیں، جس کے اختیار میں وہ کمالات بھی ہیں، جس کے اختیار میں وہ وسائل بھی ہیں، اور جس کے پاس وہ نظام بھی ہے کہ کون سا وسیلہ کس موجود کو کس وقت فراہم کیا جائے۔ اس کو ہم عرفی زبان میں سمجھ رہے ہیں نا، موٹے دماغ سے، بحث والے دماغ سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کو آپ علم کی زبان سے سمجھیں تو آپ پھر سمجھ میں آئے گی بات۔ مثلا انسان جب رشد کرتا ہے، پہلا آپ کی جب ولادت ہوئی، ولادت شکم مادر سے نہ، شکم مادر سے انتقال ہوا ہے، آپ کا ولادت نہیں ہوئی، انتقال ہوا ہے، موت ہوئی ہے۔ یعنی ایک دار سے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے۔ دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو ہم رو پڑتے ہیں، ماں کے شکم سے انتقال ہوتا ہے، باہر آتے ہیں ہنس پڑتے ہیں، ہم دونوں انتقال ہیں۔ لیکن ولادت کب ہوئی؟ جس دن یہ نطفہ منعقد ہوا، شکم مادر میں یہ نطفہ پہنچا۔ یہ کتنا تھا، اس کا حجم کتنا تھا اس نطفے کا؟ موٹے دماغ سے، بھینس والے دماغ سے نطفہ ہے یہ، کیا حجم تھا اس کا، ڈائمنشن کیا تھا، طول و عرض کتنا تھا اس کا، کتنا موٹا تھا یہ نطفہ۔ ہم خود، آپ خود، سب آپ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ شکم مادر میں جس دن گئے آپ،
اس دن قد کتنا تھا آپ کا، وزن کتنا تھا آپ کا، شکل کیا تھی آپ کی؟ اس دن آپ کا جو وجود تھا وہ آنکھ سے دکھائی دینے والا نہیں تھا، مائکروسکوپ چاہیے انسان کو دیکھنے کے لیے۔ جس دن ولادت ہوئی، اس کی جنم ہوا، جس دن اس کا ماں کے شکم میں، اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کتنی ترکیبیں تھیں اس نامرئی نطفے میں، نامرئی نطفے میں کتنے سیل تھے، کتنے مالیکیول تھے اس کے؟ جو بڑھ کر آج ایک جاہل، نادان، مغرور، متکبر انسان بن گیا ہے، بھینس جیسا موٹا دماغ اس کا بن گیا ہے۔ یہ کیا تھا جس کو ربوبیت نے تربیت کر کے یہ بنایا ہے؟ اگر علم کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو ربوبیت کا درست اندازہ ہوگا۔ وہ بہن آپ کی کتابوں میں تشریح ہے، یہ پڑھاتے ہیں نا آپ کو، کتنا حجم تھا اس کا، آپ کا اپنا قد کتنا تھا، ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، صرف ایک ہستی کو پتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس کی خوراک کیا تھی؟ اس نامرئی سیل کی خوراک کیا تھی؟ وہ پھر بڑا ہوا، 2 سیل بنا، 4 سیل بنا، بڑھتا گیا حجم اس کا، کیا کھا کے؟ اور اس رحم میں، اس ولادت گاہ میں وہ وسیلہ، وہ خوراک پہنچا کون رہا ہے؟ اور کس کے اختیار میں ہے کہ اس کو کیا چاہیے ابھی؟ کیا کھا کے وہ سیل یہاں تک، وہ سنگل سیل یہاں تک پہنچا ہے؟ اور یہ سفر اس کا اب جاری ہے، ایک بہت حیرتناک، اعجاب آور نمو و ربوبیت اللہ کی اس مرحلے میں ہے انسان کے لیے۔ پھر وہاں سے، وہاں جو مکمل ہوتا ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں اعضاء پیدا ہوتے ہیں باطنی، اسی لوتھڑے کے اندر دیکھیں کیا باریکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اعصاب پیدا ہوتے ہیں، اس کی رگیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ہاضمہ بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے جوڑ بنتے ہیں، اس کے پٹھے بنتے ہیں، اس کے اوپر جلد چڑھائی جاتی ہے، اور یہ سارے مراحل میں رشد کر رہا ہے۔ ہر چیز بننے کے لیے الگ وسیلے کی ضرورت ہے۔ وہ وسیلہ کس طرح سے اس کو آفتوں سے بچایا جا رہا ہے، یہ ماں اس کی جو شکم میں بچہ لے کر الا بلا سب کھا رہی ہے، اوٹ پٹانگ سب کر رہی ہے، ان سب آفات کے لیے فلٹر کس نے لگایا ہوا ہے؟ ان آفتوں سے کون بچا رہا ہے اور اس سالم پرورش کر رہا ہے؟ هو الذی فی الارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ مصور ہے، وہ رب ہے۔ انسان خلقت کے بعد فوراً پہلے نظام خلقت میں آتا ہے، ہستی اس کی، وجود اس کا، نظام خلقت سے خلق ہو جاتا ہے۔ خلق ہونے کا مطلب یعنی نطفہ بن گیا، بیج بن گیا، خلقت یہی تھی، یہ ہو گئی خلقت۔ اب آگے کیا ہے؟ ربوبیت۔ یہاں سے آگے وزارت ربوبیت کے حوالے کر دیتے ہیں، وزارت خلقت تشبیہ کے ساتھ ایک ہم سمجھ جائیں تاکہ اللہ کے نظام کو، کہ وزارت خلقت میں خلق ہوا، خلق ہونے کے بعد وزارت ربوبیت کو دے دیا گیا، اس میں رب کے حوالے کر دیا گیا، نظام ربوبیت کے حوالے۔ اب رب نے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی نمو کرنی ہے، اس کو رشد دینی ہے، اور اس کو کمال تک پہنچانا ہے۔
اس دوران ہر مرحلے میں دائرہ ربوبیت کا وسیع ہوتا جاتا ہے روز بروز، یعنی درجہ بے درجہ جب یہ ایک درجہ کمال کا طے کرتا ہے تو وسائل اب اتنے نہیں چاہیے جو کل چاہیے تھے پہلے درجے میں، اب زیادہ وسائل چاہیے۔ دوسرا درجہ طے کر کے جب تیسرے میں آتا ہے تو تیسرے درجے کے اور زیادہ وسائل چاہیے، وسعت آتی جاتی ہے، اور جوں جوں کمال کا درجہ طے کرتا جاتا ہے اس ضرورتوں میں وسعت آتی جاتی ہے، اور وہ ساری ضرورتیں، چونکہ یہ صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ کمال کی صلاحیت ہے لیکن کمال ہے نہیں، یعنی کمی، اسی کو کہتے ہیں نقص، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے۔ کمی جس چیز سے دور کی جائے اس وسیلے کو رحمت کہتے ہیں، اس فعل کو رحمت کہتے ہیں، اور اس کمی کو، ضرورت کو دے کر کمی دور کرنا، رحمت کے ذریعے کمی دور کر کے پرورش کرنا، یہ ربوبیت ہے۔ یہ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر ہے الرحمن الرحیم۔ یہ رب بھی جس طرح الہ تمہارا رحمان الرحیم ہے، حاکم رحمان الرحیم ہے، اسی طرح رب رحمان الرحیم ہے، اس کی حکومت بھی رحمانی و رحیمی ہے، اور اس کی ربوبیت بھی رحمانی و رحیمی ہے۔ یہ نقص تمہارا صلاحیت نقص ہے، یہ صلاحیت دور ہو رہی ہے، کمال تدریجاً حاصل ہو رہا ہے، یہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خوب اگر یہ ربوبیت انسان کو سمجھ میں آ جائے، یہ منظر ربوبیت کا انسان دیکھے، کہاں دیکھے؟ اپنے اندر دیکھو۔ باہر منظر دیکھ کر بھی ربوبیت کا مشاہدہ کر سکتے ہو، لیکن اگر یہی سب کچھ اپنے اندر دیکھو کہ یہ رب کی ربوبیت تو میرے اندر انجام پا رہی ہے، میں تو رشد کر رہا ہوں اور روزانہ کر رہا ہوں، وہ رحمان و رحیم، وہ حاکم مطلق، میرا معبود، میرا فرمان روا، ایک لحظے کے لیے مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا، بلکہ ہر لحظے میری ضرورت کی ہر چیز مہیا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ توجہ کریں کہ آکسیجن سونگھتے ہو، یہ آپ کی رشد کے لیے ضروری ہے نا۔ آکسیجن ایک لحظے بند ہو جائے، اگر یہ کرونا اللہ نے بھیجا تھا آکسیجن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، بند ہو جاتی تھی نا، پھیپھڑا خراب نہیں جا رہی، کتنی زحمتوں سے اندر آکسیجن بھرتے تھے پمپ کر کے۔ یہ کس کی ہے آکسیجن؟ کس فرمان روا نے آکسیجن تمہارے لیے مہیا کی ہے؟ سانس لینے کی مشین اندر، پھر یہ آکسیجن جا کے خون میں ملتی ہے، پھر یہ تقسیم ہو جاتی ہے پورے بدن میں۔ آپ کے مغز کو بھی آکسیجن الگ درجے کی مقدار کی چاہیے، آپ کے تمام جسمانی نظام کو یہ آکسیجن چاہیے، ایک ایک سیل کو آکسیجن چاہیے۔ سانس لے کے پھیپھڑا بھر دیا آپ نے اور گندی سانس باہر نکال دی، صاف آکسیجن اندر ڈالی اور اندر والی آکسیجن باہر۔ اس سانس لے کے نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ ایک منٹ میں 20 سانسیں لیتے ہیں آپ، ایک سانس میں کتنا ہو گیا؟ 1 سیکنڈ۔ تو پھر 1 منٹ میں کتنی سانسیں لینی چاہیے؟ 60 سیکنڈ لینی، 60 سانسیں لینی چاہیے۔ 1 منٹ میں آپ 20 سانس لیتے ہیں۔ ساٹھ کو 20 میں تقسیم کرو، کتنا بنتا ہے جواب؟ 3 سیکنڈ۔ 3 سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو۔ اس 3 سیکنڈ میں یہ آکسیجن آپ کے پورے بدن میں پہنچنی ہوتی ہے۔ اگر نہ پہنچے، اگلا سانس نہ جائے، وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔
مغز کے سیل مرنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف جسم کے حصوں کے سیل مرنا شروع ہو جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر پہنچا رہے ہیں ان خلیات تک سانس، آکسیجن ماں پہنچا رہی ہے، آپ خود پہنچا رہے ہیں۔ آکسیجن اللہ کی سونگتے ہو، اللہ تمہیں پہنچاتا ہے، نظام اللہ نے بنایا ہے۔ حمد کس کی کرتے ہو؟ شکریہ کس کا ادا کرتے ہو؟ تعریفیں کس کی کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کفر تو یہیں سے انسان کا شروع ہو جاتا ہے، پل پل میں، ایک پل میں ہزارہا اللہ کی نعمتیں وصول کر کے استعمال میں لا رہے ہو، ایک پل میں، اور ایک سال میں ایک دفعہ بھی اس ذات کی حمد نہیں نکلتی تمہاری زبان سے۔ یہ ماہ و خورشید ہمیں درکارن تا تو نانے بے کفاری و بغفلت نہ خوری، یہ ساری کائنات گردش میں ہے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں وسائل ربوبیت میسر ہوں اور آپ رشد کریں، پرورش پائیں۔ تمام کائنات، ربوبیت تمام کائنات کو شامل ہے، مختص نہیں ہے انسان کے ساتھ، لیکن انسان کے لیے ایک بڑی اعلیٰ ربوبیت، نفیس ربوبیت اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے ہے، اور انسان کو رب شناسی، معرفت رب کروائی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف ربوبیت کے مناظر و مشاہد دکھائے ہیں کہ یہ اللہ کی ربوبیت ہے تیرے اندر۔ اس ربوبیت کو آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھنا، مشاہدہ کرو اس ربوبیت خدا کو، تصدیق کرو حضوراً شہوداً اس ربوبیت خدا وند تبارک و تعالیٰ کو، اور جب ربوبیت نظر آئے گی آپ کو، بصیرت سے نظر آئے، بصر سے نظر آئے، پھر بے ساختہ تمہاری زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے، اور حمد رب کے لیے اگر نکلی اور رب کی پہچان ہو گئی، پھر عبد بھی اسی کے بنو گے، اطاعت بھی اسی کی کرو گے۔ پھر گمراہی کا راستہ، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حمد علامت ہے ہدایت کی۔ حمد کا مطلب یعنی پتہ مل گیا آپ کو، ربوبیت کا سراغ مل گیا آپ کو، ڈور کا سرا مل گیا آپ کو۔ حمد کا مطلب یعنی سب کچھ سمجھ گئے آپ۔ حمد وہ اظہار ہے، عکس العمل ہے، احساس ہے دریافت کا، کہ پا لیا میں نے۔ کیا پا لیا؟ نظم نظام کائنات بھی پا لیا، اپنے آپ کو بھی سمجھ گیا، اور اپنے خالق کو بھی سمجھ گیا، اپنے حاکم و فرمان روا الہ کو بھی سمجھ گیا، اور میں اپنے رب کو بھی سمجھ گیا۔ سمجھا ہوں تو منہ سے نکلا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے حمد علامت ہے۔ اگر یہ حمد اللہ کی ہے، اگر یہ حمد اس الہ حقیقی کی ہے، اور حمد حقیقی ہے، نہ تقلیدی کہ کہیں لکھا ہوا تھا میں نے بھی تلفظ کر لیا، اس کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، خدا منزہ ہے جو تو کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ حمد جو خدا دکھانا چاہتا ہے ربوبیت، اور اس ربوبیت کے مشاہدے سے حمد نکلی ہے، یہ نشانی ہے ہدایت کی۔ اور حمد کے لیے یہ بھی آیہ کریمہ میں ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ حمد ہے اس کی اس ہدایت پر بھی، اس توجہ پر بھی، اس رہنمائی پر بھی حمد ہے اس خدا کی، ستائش ہے خدا وند تبارک و تعالیٰ کی۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ